اور اب ہم بات کرنے جا رہے ہیں کراچی کا ایک قدیم علاقہ منگو پیر جو ان دنوں پانی کے بحران سے دوچار ہے۔ ہمارے نمائندے خورشید عالم نے منگو پیر کا دورہ کیا ہے اور مکینوں سے ان کے حالات، ان کے معاملات اور تحفظات معلوم کیے ہیں۔ آئیے آپ کو بھی دکھاتے ہیں۔ اس وقت موجود ہوں منگو پیر کے علاقے میں، اور منگو پیر کراچی کا ایک قدیم علاقہ ہے۔ یہاں کے 10 سے زائد گوٹھ ایسے ہیں جو پانی کی شدید کمی سے دوچار ہیں۔ علاقے کے لوگ کس طرح گزارا کرتے ہیں اور ان کی کیا تاثرات ہیں، جانتے ہیں انہی کی زبانی۔ جی سر، پہلے پانی آتا تھا، ابھی 1 سال ہو گیا پانی 2 دن آتا ہے، ایک مہینہ بند رہتا ہے۔ یہاں پر پریشانی ہر وقت جو ہے نا پانی کے لیے بھاگتے ہیں، دوسرے گھروں سے جو ہے نا لے کے آتے ہیں پانی۔ 3000 کا 3500 کا ٹینکر آ رہا ہے آج کل۔ یہاں رہنے کا کوئی حق نہیں ملا۔ اس پاکستان کے لیے ہر کسی نے قربانیاں دی ہیں، اتنی قربانیاں ہم نے بھی دی ہیں، اپنی زمینیں دی ہیں، سب کچھ دی ہیں، اس کے باوجود ہمیں آج تک ایک پانی کا قطرہ نہیں مل رہا ہے۔ 12 مہینے سے ادھر خوار ہیں۔ ادھر علاقے کے جتنے معززین ہیں، پارٹی والے ہیں، کوئی بھی دلچسپی نہیں لے رہے۔ پانی 2-3 سال ہوئے ہیں، پانی کہاں ہے ہمارا پاس؟ یہ بنیادی حق ہے ان کا، اور ان کو ابھی تک مل نہیں رہا ہے۔ یہ منگو پیر ایک قدیم آبادی ہے اور یہ بنیادی سہولتوں سے محروم ہے۔ ہم لوگ کے پاس پانی نہیں ہے، رمضان آ رہا ہے اس لیے ہم لوگ پانی لینے آئے۔ منگو پیر سمیت شہر کے مختلف علاقوں میں پانی کی کمی کا ادراک خود ترجمان سندھ حکومت کو بھی ہے، لیکن وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ اس کے لیے اقدامات کرنے کی ضرورت پڑے گی۔ یہ پانی کا کراچی بھر کے مختلف علاقوں میں بالکل مسئلہ ہے۔ کراچی کو جو پانی درکار ہے اپنی ضروریات کو پورا کرنے کا، اس کا تقریباً 50% پانی ہمیں ملتا ہے، 50% کی شارٹ فال ہے۔ تو نیچرلی جو واٹر بورڈ ہمارا ہے اس کو دقت کا سامنا ہے کہ کیسے 50% سے پورے شہر کو لک آفٹر کیا جائے۔ تو میں سمجھتا ہوں اس کے اندر کچھ نئے پروجیکٹ جو سندھ حکومت لے کے آ رہی ہے، جس کے تحت آپ پانی کی سپلائی کو آگمنٹ کر پائیں گے، اور پانی کے نئے منصوبے لے کے آ رہے، ان سے فرق ضرور پڑے گا، لیکن ان پروجیکٹ کو تکمیل کرنے میں تھوڑا ٹائم لگے گا، لیکن ہاں سندھ حکومت اس کے اوپر عمل پیرا ہے اور انشاءاللہ اس کے اوپر کام ہوتے ہوئے آپ دیکھیں گے۔ منگو پیر کے اس علاقے میں ہر 1 منٹ کے بعد گزرتا ٹینکر کچھ اور کہانی سنا رہا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ معاملہ پانی کی کمی کا نہیں، اس کی منصفانہ تقسیم کا ہے۔ لیکن یہ منصفانہ تقسیم یقینی کون بنائے گا؟ گیند سندھ حکومت کے کورٹ میں ہے۔ کیمرمین محسن علی کے ساتھ خورشید عالم، سما، کراچی۔ تو کراچی کا حال ہم نے آپ کو دکھایا۔ اسی طرح لاہور میں بھی جو ہے زہریلا پانی پینے پہ لوگ مجبور ہیں، اور جب مجبور ہو جاتے ہیں تو پھر جو ملتا ہے یقیناً اس مجبوری کا حل تو وہی ہے۔ لاہور کا ایسا علاقہ جہاں پانی تو ہے لیکن یہ پانی زہر آلود ہے، لوگ اسے پینے پر مجبور ہو چکے ہیں۔ پنجاب یونیورسٹی میں ہونے والی ایک تحقیق نے ریسرچرز کے ہوش اڑا دیے ہیں۔ لاہور میں ایمرجنسی نافذ کرنے کی سفارش کی گئی ہے۔ دانیل عمر کی رپورٹ آپ کو دکھاتے ہیں، دین اس پہ ہم ڈسکشن کرتے ہیں۔ لاہور میں ایک ایسا علاقہ موجود ہے جہاں لوگ پانی نہیں بلکہ زہر پیتے ہیں۔ زہریلے پانی سے یہاں کے رہائشیوں کی زندگیاں کس خوفناک موڑ پر جا چکی ہیں، آئیے آپ کو اعداد و شمار کی روشنی میں بتاتے ہیں۔ پنجاب یونیورسٹی کے کینسر ریسرچ سینٹر نے یہ جانچنے کی کوشش کی کہ فیکٹریوں کے قریب رہائشی علاقوں کے لوگ کس طرح سے زندگی گزارتے ہیں، جس نے سب کو ہلا کر رکھ دیا۔ 52% افراد خون کی بیماریوں کا شکار ہیں۔ کئی افراد کی جسمانی نشو و نما میں خطرناک حد تک کمی ہے۔ 36% خواتین کے حمل ضائع ہوئے۔ شریف پورہ کے لوگ صرف بے بسی کی ایک تصویر ہیں۔ گندا پانی ہوتا ہے کہ پینے کو دل نہیں کرتا۔ کیمیکل اگر وہ ڈالتے ہیں، دوائیاں جو صاف پانی کرنے کے لیے ہوتی ہیں، ان کی بھی اتنی اسمیل ہوتی ہے کہ پانی پیا ہی نہیں جاتا، جس سے بچے آئے دن بیمار ہوتے ہیں، ان کے پیٹ میں درد رہتی ہے۔ تحقیقاتوں کا دعویٰ ہے کہ پاکستان میں پہلی بار کسی علاقے کے پانی اور مٹی سے اتنے ہوش ربا اعداد و شمار سامنے آئے ہیں۔
पीने के पानी को जब लेबोरेटरी में टेस्ट किया गया तो 1550 माइक्रोग्राम फी लीटर सीसा पाया गया। आलमी इदारा सेहत के मुताबिक 1 लीटर में सिर्फ 10 माइक्रोग्राम सीसा हो तो वो काबिल इस्तेमाल है। मट्टी में नॉर्मल सतह 400 ppm है, जबकि शरीफपुरा में 22,990 ppm है। जब हम शरीफपुरा गए तो वहाँ पर ये सब सिम्टम्स हमने देखे। हमने देखा कि बच्चों का जो कलर था वो भी बहुत येलो कलर का था। इसके अलावा बहुत सारे माओं ने हमें बताया कि जो जॉन्डिस है वो बहुत कॉमन है यहाँ इस एरिया में। तहकीकारों का कहना है कि एक इलाके के नताइज इतने परेशान कुन हैं तो सारे शहर का हाल क्या होगा। लेड या सीसा जो है ये किडनी के इश्यूज भी इससे होते हैं, इससे हार्ट के इश्यूज भी होते हैं। गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल कैंसर का जो रिस्क है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाता है अगर किसी का सीरम का लेड लेवल ज्यादा हो। तहकीक में तजवीज दी गई है कि लाहौर में हेल्थ इमरजेंसी नाफिज करके रिहायशी इलाकों में कायम इंडस्ट्रीज को फौरी तौर पर बंद कर दिया जाए। कैमरामैन अजहर इकबाल और जवाद याहिया के साथ दानियाल उमर, समा, लाहौर। इसी पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है डॉक्टर जाहिद अजीज, CEO पंजाब आप पाक अथॉरिटी हैं, और उनसे जानेंगे कि आखिर लाहौरियों के साथ ये जुल्म हो क्यों है। डॉक्टर साहब बेहद शुक्रिया वक्त देने के लिए। ये जो हमने रिपोर्ट दिखाई है बड़ी अलार्मिंग है। ये वो पानी है जो कि जानवरों को भी नहीं हम पिला सकते और इंसान पीने पे मजबूर है। क्या कोई पूछने वाला नहीं है, कोई देखने वाला नहीं है? सबसे पहले तो मैं ये गुजारिश करूँगा कि ये रिपोर्ट वासा से बेहतर कमेंट्स हासिल किए जा सकते हैं वासा लाहौर से, क्योंकि ये लाहौर की शहर की बात हो रही है। लेकिन मैं क्योंकि मैं वासा को भी हेड करता रहा हूँ और आजकल आबी पाक अथॉरिटी को भी लीड कर रहा हूँ, इस हवाले से मैं ये कह सकता हूँ कि ये कोई पर्टिकुलर कोई ऐसी जगह मालूम हो रही है जो वासा के पानी से कनेक्टेड नहीं है। अच्छा। क्योंकि जब कोई फैक्ट्री का पानी जैसे ज़मीन में जाता है तो उसके बाद ज़मीन से शैलो कम गहराई में कोई हैंड पंप को यूज़ कर रहा हो या कोई अपनी पंप या मोटर लगाई हो जाती, उसमें से एहतमाल हो सकता है कि कोई पानी में ऐसी आलूदगी पाई जाए जो फैक्ट्री की वजह से आ गई हो। लेकिन जहाँ तक वासा के ट्यूबवेल्स का सवाल है, जो लाहौर में 1 करोड़ की आबादी रह रही है और बहुत ही बड़ा ये शहर है, इसमें बिल्कुल ऐसा ना तो लेड है प्रोपोर्शनेट लिमिट से ज़्यादा, ना कोई आर्सेनिक लिमिट से ज़्यादा है, ना कोई कीमियाई आलूदगी, ना कोई जरासीमी आलूदगी पाई जाती है। तो ये जो पर्टिकुलर किसी जगह की इन्होंने तहकीक की है, जो किसी तालीमी इदारे का आपने हवाला दिया है जी, पंजाब यूनिवर्सिटी को देखना होगा कि वो सैंपल कहाँ से लिए, क्या बेसिकली ये शरीफपुरा का इलाका है या कि ज़मीन से निकाला जी, ये बेसिकली शरीफपुरा का इलाका है और इस इलाके के इतराफ जैसे कि अभी आपने जिक्र किया फैक्ट्रियों की काफ़ी एक बड़ी तादाद मौजूद है। क्या यही वजह हो सकती है कि ज़ेरे ज़मीन जो पानी है वो बहुत ज़्यादा आलूदा हो चुका है? शरीफपुरा के बारे में पर्टिकुलरली चूँकि मैं आगाह नहीं हूँ, इस रिपोर्ट को मैंने देखा नहीं है, लेकिन ये ज़रूर है कि ये यकीनन वहाँ पे ऐसा सोर्स होगा पानी का जो कि किसी ने अपना वेल या अपना मोटर या अपना हैंडपम्प लगा रखा होगा। अच्छा। क्योंकि जो ट्यूबवेल म्यूनसिपल ट्यूबवेल होते हैं जो वासा के हैं वो तो 700 फुट गहराई से पानी ले रहे होते हैं और उसमें ऊपर से कोई पोल्यूशन या जो आलूदगी है वो ज़मीन में उस इतनी गहराई तक नहीं जा सकती, 200 से 250 फीट के नीचे आलूदगी ट्रैवल नहीं कर सकती। अच्छा। तो यकीनन कम गहराई का सोर्स है। इसमें देखना होगा कि उन्होंने किस सोर्स से पानी के सैंपल हासिल किए ताकि उसकी तहकीक को पूरी तरह जांचा जाए। इसी तरह की एक तहकीक एक दफ़ा कॉमसेट यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद ने भी की थी, लेकिन बाद में पता चला कि वो कोई प्राइवेट किसी के सोर्स को उन्होंने यूज़ किया था। तो ये थोड़ा सा इस तहकीक को हमें देखना होगा इसके ऊपर नतीजे पे पहुँचने से पहले कि सैंपल कहाँ से लिए, कितने घरों से लिए, क्या वो पानी म्यूनसिपल पानी था जो किसी वासा का था या कि उन्होंने अपना कोई वेल लगा रखा था। ये सारी तहकीक करके फिर उस नतीजे पे पहुंचा जा सकता है। तो मैं समझता हूँ कि वासा मुतलका महकमा है जिसको इस सिलसिले में ठीक है जो ज्यादा बेहतर तरीके से इस पे जो है वो रिसर्च या बेहतर तरीके से बता सकता है। डॉक्टर साहब ऐसी सिचुएशन में अमूमन फिर क्या करना चाहिए? इमरजेंसी नाफिज कर देनी चाहिए, इलाके का पानी रोक देना चाहिए, शहरियों को एहतियात बरतने के लिए कहना चाहिए? इसमें जो सबसे पहले समझने की बात यह है कि जो ज़मीन के नीचे पानी का ज़ख़ीरा है, ख़ासतौर पे लाहौर की बात हो रही है, तो लाहौर का पानी का ज़ख़ीरा नीचे से एक ही है, अनकन्फाइंड आबी ज़ख़ीरा है। उसमें ये नहीं हो सकता कि आप शरीफपुरा के नीचे का पानी ख़राब हो और उसके करीब कोई इशरे का पानी ठीक निकल आए या गुलबर्ग का ठीक निकल आए, या क्योंकि नीचे एक ही आबी ज़ख़ीरा है। उस आबी ज़ख़ीरे में
بہت کم ویریئنس متوقع ہوتی ہے، کیونکہ ایک بہت بڑا جو ویل ہے یا نیچے ایک لاہور میں ایکوفائر جسے کہتے ہیں پانی کا ذخیرہ، تو وہ ایک ہی ہے. تو اس میں یقیناً یہ کوئی ایسا ایشو ہے جو کہ کوئی پرٹیکولرلی اس ایریے سے متعلقہ ہوگا جس میں یقیناً یہ بڑے آبی ذخیرہ، اور اس میں آپ نے سلوشن اس کا پوچھا ہے. اگر خدا نہ خواستہ پورے آبی ذخیرے میں یہ مسئلہ پیدا ہو گیا ہو، پھر تو ظاہر ہے کہ اس کے لیے ٹریٹمنٹ کرنا پڑتا ہے، اس میں سے اس پولوشن کو نکالنے کے لیے آپ میڈیا فلٹریشن کرتے ہیں. لیکن میں جہاں تک آگاہ ہوں لاہور کے پانی کی کوالٹی سے، ابھی تک ایکوفائر میں لیڈ، کیونکہ لیڈ عام طور پہ پائپوں سے آتا ہے یا فیکٹریوں سے آتا ہے، لیڈ پائپ لاہور میں استعمال نہیں ہو رہے ہیں، بلکہ ایسبسٹاس سیمنٹ پائپ یوز ہو رہے ہیں یا ہائی ڈینسٹی پولی ایتھلین پائپ یوز ہو رہے ہیں. دوسرا اس میں یہ ہو سکتا ہے کہ کوئی فیکٹری ایسی ہو جس کے اخراج اس میں سے ایسے مواد کا ہو رہا ہو جو لیڈ اس میں ہو، اور وہ زمین کے نیچے جا رہا ہو، اور اس میں کم گہرائی کا کوئی اپنا ویل لگا کے بیٹھا ہو یا موٹر لگا کے بیٹھا ہو. یہ اس میں احتمال ہے. تھوڑی سی ایمرجنسی نافذ کرنے کی میرے خیال میں ضرورت نہیں، لیکن اس تحقیق کو مزید تمام متعلقہ ادارے مل کے دیکھیں. میں آبی پاک اتھارٹی کی طرف سے بھی اس کو رجوع کروں گا واسا سے کہ وہ اس کو اس شریف پورہ علاقے کو دیکھیں، اور ساتھ ریسرچ کی کاپی حاصل کرنی ہوگی تاکہ ہم ان ریسرچر سے بھی رابطہ کریں، فردر اس کو دیکھا جا سکے. اچھا ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے گا، اگر کچھ ٹیکنیکل ڈیٹیلز کے حوالے سے بات کریں تو ہماری رہنمائی کے لیے، عوام کی نالج کے لیے بتا دیجیے گا، یہ جو پانی کے اندر سیسے کی مقدار ہے، لیڈ کی مقدار ہے، یہ کتنی ہونی چاہیے؟ کہا جا رہا ہے کہ 10 مائکرو گرام سیسا اگر ہو پانی کے اندر تو وہ قابل استعمال ہوتا ہے. اس کو تھوڑا سا ڈیفائن کر دیجیے گا. ہاں بالکل، یہ آپ کی بات درست ہے کہ اس کی یہی لمٹ ہے جو لیڈ کی پانی کے اندر. لیکن پانی میں آپ یہ دیکھیں کہ لیڈ آئے گا کہاں سے. قدرتی طور پہ تو لاہور کے پانی میں لیڈ نہیں پایا جاتا. زمین کے نیچے ایسی چٹانیں بالکل نہیں ہیں لاہور میں جس میں لیڈ حال ہو رہا ہو. لیڈ یقیناً پائپوں سے آئے گا. اگر کوئی لیڈ پائپ یوز ہو، وہ بھی لاہور میں یوز نہیں ہو رہا، تو یقیناً پھر فیکٹریاں ایسی ہوں گی اور اس پرمیزیبل لمٹ سے وہ زیادہ اخراج کر رہی ہوں گی. جو ماحولیات کا ادارہ ہے ان کو اس اخراج سے روکے گا. یہ مل کے مربوط کوشش کرنی ہوگی کہ ادارہ تحفظ ماحول اس کی لیڈ کنٹینٹ کو دیکھے اور اس کے بعد اس کو اخراج کو روکے اس فیکٹری کے. اس کے بعد اچھا ڈاکٹر صاحب اسی میں ایڈ کیجئے گا کہ اس اسپیسیفک علاقے میں 1550 مائکرو گرام لیڈ پایا گیا ہے، تو اس کے نقصانات کیا ہو سکتے ہیں؟ یعنی یہ جو فگر ہے یہ کیا انڈیکیٹ کرتا ہے، کتنا یہ خطرناک معاملہ ہے؟ دیکھیں یہ جو انہوں نے فگر پورٹرے کی ہے یہ خاصی زیادہ ہے، بہت بڑی تعداد پرمیزیبل لمٹ سے جس علاقے کا بھی انہوں نے دکھا. تو لہٰذا اس میں بہت تیزی سے ایکشن لینا ہوگا تمام متعلقہ اداروں کو، جیسے ماحولیات کا ادارہ بھی ہے اور تمام ادارے ان میں مل کے. میں خود بھی پرسنلی اس رپورٹ کو حاصل کروں گا کیونکہ آؤٹ آف مائی انٹرسٹ، اور ویسے بھی آبی پاک اتھارٹی کا مینڈیٹ ہے کہ پنجاب میں پانی کی کوالٹی کو جانچنا. تو اس لحاظ سے اس کو انشاءاللہ اس کو ایک آدھ دن میں اس کا رزلٹ نکالیں گے. اور سر بڑا ضروری ہے یہ، کیونکہ عوام کی زندگی کا سوال ہے. ہم کوشش کریں کہ ریسرچرز کو بھی ہم اپنے ساتھ لائن پر لیں. سر ایک اور چیز بتائے گا، جنہوں نے ریسرچ کی ہے انہوں نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ اس طرح کی ریسرچ کبھی پہلے ماضی میں دیکھی نہیں گئی. پلیز بتائے گا، اگر ہم اس کو پاسٹ سے کمپیئر کریں، ایسا پاسٹ میں بھی کبھی دیکھا گیا پہلے؟ جی ڈاکٹر صاحب آپ مجھے سن پا رہے ہیں؟ جی آپ مجھ سے پوچھیں. جی ڈاکٹر صاحب میرا سوال آپ سے. لاہور میں جی بالکل، یہ لیڈ کی ریسرچ پانی میں کنٹینٹ معلوم کرنے کی باقی شہر میں، چونکہ واسا خود بھی لیبارٹری سے ٹیسٹ کرواتا ہے بھی، تو اس میں یہ لیڈ کنٹینٹ تو آلریڈی انہوں نے دیکھا ہے کہ نہیں تھا. لیکن اس پرٹیکولر ایریا میں جہاں پہ آپ نے پوائنٹ آؤٹ کیا ہے اور اس کے سورس دیکھنا پڑے گا، یہ لیڈ کی ریسرچ اس لیے درکار وہاں پہ ہوتی ہے جہاں لیڈ پائپ یوز ہو رہے ہوں. امریکہ میں کئی ملکوں میں لیڈ کے پائپ یوز ہوتے ہیں اور وہ اس کو دیکھتے بھی ہیں، لیکن یہ بہرحال یہ اپنی نوعیت کی پہلی ریسرچ. اچھا ڈاکٹر صاحب جیسا کہ آپ نے کہا کہ پانی کا سورس پہلے معلوم کرنا ہوگا، تو ابھی پتہ چل جائے گی یہ تمام تر معاملہ، کیونکہ ڈائریکٹر کینسر ریسرچ سینٹر ڈاکٹر نوشین ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں. یہ اس علاقے کی جو ہے تمام تر ریسرچ جو ہے اس کے حوالے سے مزید ہم سے ڈسکشن کر سکیں گی. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحبہ، آپ نے وقت دیا. گڈ مارننگ. سب سے پہلے تو بتائیے گا، بہت ہی خطرناک قسم کے یہ انڈیکیشنز ہیں، اعداد و شمار بہت ہی ڈینجرس ہیں جو کہ اس ریسرچ کے مطابق سامنے آئے ہیں. ڈاکٹر صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ پتہ یہ کرنا ہوگا کہ جس پانی پر ریسرچ کی گئی ہے اس کا سورس کیا ہے، کیونکہ زیر زمین پورے لاہور میں جو پانی ہے اس میں یہ تمام تر مقدار نہیں ہے. یہ اسپیسیفک علاقے کے اندر جو ہے اس کی وجہ پتہ کرنی ہوگی کہ یہ پانی کہاں سے آیا ہے. تو کیا آپ بتا سکتی ہیں کہ اس اسپیسیفک علاقے کے پانی کی سورس کیا ہے جس پر ریسرچ کی گئی ہے؟
اچھا جی، السلام علیکم، تھینک یو سو مچ کہ آپ نے مجھے انوائٹ کیا. ایک تو میں تھوڑی سی کلیریفیکیشن یہ دے دوں. میں نے ابھی ایک جملہ سنا کہ شاید جنہوں نے ریسرچ کیا انہوں نے یہ کلیم کیا ہے کہ اس نوعیت کی کبھی بھی کوئی ریسرچ نہیں ہوئی. تو میں اس طرح کا کلیم کبھی بھی نہیں کر سکتی. کسی بھی سائنٹسٹ کو اس طرح کا کلیم نہیں کرنا چاہیے. لیڈ کے اوپر کام بہت عرصے سے ہو رہا ہے، 100 سال سے لوگوں کو اس کے ایفیکٹس کا پتہ ہے. میں باقی علاقوں کے بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتی کیونکہ ظاہر ہے میں نے وہاں پہ کام نہیں کیا. میں آپ کو صرف یہ شریف پورہ کے بارے میں جو رپورٹ ہے اس کے بارے میں بتا سکتی ہوں. وہاں پہ جس وجہ سے ہم نے وہاں پہ کام کیا وہ یہ تھا کہ ہم یہاں پہ ایک آرگنائزیشن ہے حقوق خلق موومنٹ، ڈاکٹر عمار علی جان کی وہ بھی اس کے لیے کام کرتے ہیں. تو اس آرگنائزیشن نے انہوں نے ہیلتھ کیمپس لگائے مختلف ورکنگ کلاس نیبرہڈس میں. اور انہوں نے وہاں پر ان کے جو ڈاکٹرس تھے، ڈاکٹر عالیہ حیدر ان کے ساتھ ہوتی ہیں، انہوں نے یہ دیکھا کہ وہاں پر لیڈ پوائزننگ کے جو ہیں وہ اثرات پائے جا رہے ہیں اور ان کو انہوں نے ڈائگنوز کیا کہ یہ لیڈ پوائزننگ کے سمٹمز ہیں. اور پھر انہوں نے مجھے کانٹیکٹ کیا اور ہماری ریسرچ گروپ نے ایک سسٹمیٹک اسٹڈی ڈیزائن کی اور ہم نے وہاں جا کے دیکھا کہ اچھا آپ کا سوال ہے کہ سورس کیا ہے، تو وہ ایک چھوٹا سا علاقہ ہے جہاں پہ 60-70 فیکٹریز ہیں میٹل کی، مختلف چیزیں بن رہی ہیں، آئرن فاؤنڈریز ہیں جن میں سے بے انتہا دھواں نکلتا ہے اور وہیں پر لوگ بھی رہ رہے ہیں. وہ انڈسٹریل ایریا بھی ہے، وہ ریزیڈینشیل ایریا بھی ہے. اور وہاں پہ جو لوگ ہیں، مجھے علم نہیں ہے کہ آپ لوگوں نے ڈسکس کیا یا دیکھا ہے یا نہیں. ہم نے ٹیسٹ کیا وہاں پہ پانی میں، وہاں کی سوئل میں، اور جو نمبرز ہمارے پاس ہیں وہ بہت زیادہ خطرناک نمبرز ہیں. جیسے کہ پانی میں جو WHO کی ریکمینڈڈ لمٹ ہے، پرمیسیبل لمٹ، وہ 10 مائکرو گرام پر لیٹر ہے اور ہم نے جو وہاں پہ آبزرو کی وہ 1550 مائکرو گرام پر لیٹر تھی. اور یہ پانی ہم نے ان کے کچن کے واٹر فاسٹس، مطلب جو وہاں سے لیا ہے، کچن میں جو پانی آتا ہے جو وہاں لوگ پیتے ہیں، کیونکہ وہاں پر کوئی قریب میں فلٹریشن پلانٹ بھی موجود نہیں ہے. تو ہم نے ان کے گھر میں آنے والے پانی کو ٹیسٹ کیا ہے جو وہ لوگ پی رہے ہیں، کنزیوم کر رہے ہیں. وہاں پہ جو مٹی ہے اسے ٹیسٹ کیا ہے، اس میں بھی جو ہے مقدار بہت زیادہ ہے. اور جو وہاں پہ لوگ رہ رہے ہیں ان کی صحت کے حالات بھی بہت خطرناک ہیں. اور 36% عورتوں نے جو ہمارے کیمپس پہ آئیں انہوں نے ہمیں مس کیریجز. ڈاکٹر صاحبہ اسی میں ایڈ کیجیے گا، یہ جو پانی آپ نے کہا یہ پانی کچن ٹیپ سے لیا گیا ہے، یعنی کہ یہ پانی کا جو سورس ہے یہ وہی سورس ہے، زیر زمین سورس ہے جو کہ لاہور کے تمام تر علاقوں میں مہیا کیا جا رہا ہے. یہ وہی پانی ہے، یہ وہی سورس ہے؟ میں اتنا بڑا کلیم نہیں کر سکتی کیونکہ میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ اس ایریا میں لیڈ ہے، تو یہ ہو سکتا ہے کہ وہاں پہ کوئی لیکیج ہو، کیونکہ مٹی میں بھی وہاں پہ جو ان کا سسٹم ہے وہ تو اندر سے ہی آ رہا ہے نا، تو ہو سکتا ہے وہ پانی وہاں پہ کنٹامنیٹ ہوا. میں اتنا بڑا کلیم تو کر نہیں سکتی کہ پورے لاہور میں کیا ہو رہا ہے. ڈاکٹر صاحبہ میں چاہوں گی ہم ڈاکٹر زاہد عزیز سے بھی اس پہ کامنٹ لیں. ڈاکٹر صاحب آپ نے یقیناً ڈاکٹر نوشین کی گفتگو سنی ہوگی جس سے وہ بتا رہی ہیں کہ ظاہر سی بات ہے اتنا بڑا کلیم وہ نہیں کر سکتی. آپ پلیز ہماری رہنمائی کیجیے گا، جو اس علاقے کے ٹیبز ہیں گھر کے، وہ کچن کے ٹیبز ہیں یا واش رومز کے ٹیبز ہیں، وہاں پر پانی کس سورس سے آ رہا ہوگا؟ یہ بالکل اس میں دیکھنا یہ ہوگا، جیسے ابھی ڈاکٹر صاحبہ نے بالکل رائٹلی کہا کہ اس میں جو ترسیلی نظام ہے پانی کا، جو پائپوں کا نظام ہے جو زیر زمین ہے، اس میں ممکن ہے کہ کسی فیکٹری کا جو آؤٹ لیٹ ہے وہ کنیکٹ ہو گیا ہو، کسی مال فنکشننگ سے کوئی لیکیج آ گئی ہو، کوئی ایسا پائپ جو فیکٹری کا ڈسچارج جس میں سے آ رہا ہو لیڈ والا، وہ اس پانی کی فراہمی کا اس علاقے کی گلی کے پائپ میں مکس ہو گیا ہو، ایسی وجہ بھی ہو سکتی ہے. ظاہر ہے سورس تو کنٹامینیٹڈ نہیں ہے، لیکن یہ اس پرٹیکولر ایریا میں لیڈ ڈسچارج کر رہی ہیں فیکٹریاں، جیسے ان کے ڈیٹا سے مجھے ابھی اندازہ لگا ہے. تو وہ یقیناً اس پورے پائپوں کو دیکھنا ہوگا اس علاقے کے. اس میں واسا کے متعلقہ حکام ان سے رابطہ کرتے ہیں، ہم بھی اپنے آفس کے ذریعے اور آپ کسی اور طریقے سے بھی ان کو کنوے کرتے ہیں. تو ہوپ فلی یہ انشاءاللہ
اس میں ڈاکٹر صاحب یہ یقیناً ہونا چاہیے. اگین وہ کہ انسانی زندگیوں کا سوال ہے. میں چاہوں گی ہمارے پروگرام کے توسط سے, ہمارے چینل کے توسط سے, اس پلیٹ فارم سے آپ کیا اتنی ہماری ہیلپ کر سکتے ہیں کہ یہ جو علاقہ متاثرہ علاقہ ہے یہاں پر متعلقہ ٹیمیں جائیں, چیک کریں, جو بھی فالٹ ہے اس کو آئیڈینٹیفائی کریں اس کو. بالکل یہ امپورٹنٹ ہے, اور میں ابھی ایم ڈی واسا سے آپ کے پروگرام کے فوراً بعد ان سے کانٹیکٹ کروں گا اور آسک ہم کہ وہ فوری طور پر ٹیمیں بھیجیں, اس کا سورس دیکھیں اور اس کو ختم کریں. ٹھیک. اچھا ڈاکٹر نوشین صاحب آپ یہ بتائیے گا آپ کی جو ریسرچ ہے اس میں آپ کی طرف سے کسی طرح کا کوئی حل دیا گیا ہے, کسی طرح کی کوئی سجیشن دی گئی ہے اس کو کس طرح سے اس معاملے کو سم اپ کیا جائے گا, کس طرح سے اس مسئلے سے نمٹا جائے گا, سجیشنز ہیں آپ کی طرف سے کوئی؟ میں ایک فارمل ڈاکیومنٹ ویسے تیار کر رہی ہوں ابھی, میں شریف پورا اسپیسیفک ڈاکیومنٹ, مگر جو WHO کی گائیڈ لائنز ہیں یا آپ دوسری آرگنائزیشنز کی گائیڈ لائنز دیکھیں تو اس میں کلیئر چیزیں موجود ہوتی ہیں کہ کیا کرنا ہے. لیکن ہمیں اس ایریا کے کانٹیکسٹ کو دیکھتے ہوئے بھی کچھ گائیڈ لائنز وہ ڈیوائز کرنی ہوں گی. ابھی ہم وہاں کے لوگوں سے رابطے میں ہیں اور ہم نے کیونکہ بچوں کا مسئلہ بہت بڑا ہے, بچوں کے ڈیولپمنٹ کے ایشوز ہوتے ہیں, برین ڈیولپمنٹ کے ایشوز ہوتے ہیں, اور ان کو اگر اتنے شدید انیمیا ہو جاتا ہے تو وہ ان کے لیے بہت مسائل ہوتے ہیں آگے زندگی میں, اور وہ irreversible ہیں چیزیں. تو ابھی ہم جو امیجیٹ چیز ہے وہ 2 کام کرنے والے ہیں. ظاہر ہے بعد میں سورس کو ختم کرنا ایک بہت امپورٹنٹ چیز ہے, واٹر فلٹریشن پلانٹ وہاں پہ لگنا بہت ضروری ہے, اور بچے جو شدید انیمک ہیں ان کو ہم آئرن سپلیمنٹس دے رہے ہیں. ہم نے پچھلے ہفتے بھی کیا تھا حقوق خلق موومنٹ کے ساتھ مل کر یہ کام, اور اس ہفتے میں بھی ہمارا ارادہ ہے کہ ہم جائیں گے کم سے کم بچوں اور خواتین کو آئرن سپلیمنٹس فوراً مہیا کیے جائیں. اور باقی جو کچھ انسٹرکشنز ہیں میں وہاں خواتین سے مل رہی ہوں, انہیں ہم بتا رہے ہیں کہ کس طریقے سے وہ احتیاطی تدابیر لے سکتے ہیں.